فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، مسجد پاک میں آج کثرت طالبان علوم نبویہ کی ہے، اور کچھ ہمارے اسکول کے بچے بھی ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو بچوں کے گارجین ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ تعلیمی سال کا افتتاح ہے، آغاز ہے. اسکولوں میں بھی اپریل سے اسکول شروع ہوتے ہیں اور مدارس ہمارے شوال میں شروع ہوتے ہیں. تو اس مناسبت سے ہمیں علم پہ بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان کے سبب درجے بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں تو ایمان لاتے ہی دین حق کو قبول کرتے ہی ان کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں بلند ہو جاتا ہے. وہ عام انسانوں کے بنسبت خدا کے بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں ایمان کے سبب. اور اس قبولیت کے بعد، دین کو قبول کرنے کے بعد، اگر وہ دین کا علم بھی حاصل کر لیں، دین کی تفصیلی معلومات حاصل کر لیں، تو پھر ان کے درجے کئی گنے بلند ہو جاتے ہیں. تو تمام اہل ایمان اللہ کی نزدیک اعلیٰ درجے کے حامل ہیں، اور ایمان کے بعد اگر دین کا علم ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کی نزدیک اور بھی بلند ہو جاتا ہے، اور بھی بلند ہو جاتا ہے، اور درجوں بلند ہو جاتا ہے. جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علم دین سے بندوں کے درجے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ علم دین کی تکمیل تو چھوڑیے، علم دین کے آغاز کا یہ عالم ہے کہ طالب علم کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اور سارے حیوانات اور ساری مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو یہ علم دین کی راہ میں نکلنے کا یہ مقام ہے. اگر کوئی شخص اس سفر کو مکمل کرتا ہے اور مکمل کرنے کے بعد جس مقصد کے تحت علم اس نے حاصل کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو پھر بارگاہ الہی میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے والد مفتی نقی علی خان بریلوی ہیں. ان کی کتاب ہے فضل العلم والعلماء، علم اور علماء کی فضیلت. اور ہمارے مادری علمی جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے طلباء نے 1983 میں اس کتاب کو شائع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ہم لوگوں کی پیدائش کا زمانہ رہا ہوگا. 1983 میں اس کتاب کو شائع کیا. اس کتاب کے شروع میں استاذ محترم علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا چند صفحات پر ایک بڑا علمی اور تربیتی ایک پیش لفظ ہے، مقدمہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ہر طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہر طالب علم کو براہ راست دیکھنا چاہیے. یہ کتاب فضل العلم والعلماء انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جس کے شروع میں استاذ مکرم علامہ محمد احمد مصباحی کا پیش لفظ ہے، اور ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. اس سے اس کی نظر میں علم کا مقام و مرتبہ اور علم کے تئیں اپنی تیاری کس انداز میں کرنی ہے، یہ باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی. اسی سے چند باتیں ہم اپنے طلباء کو شیئر کر رہے ہیں کہ طالب علم کا پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیت کی صفائی کرے. یہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں جو طالب علم کے لیے کیوں آئی ہیں، یہ اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے باتیں کہ جب ہم اپنی نیت کی صفائی کریں اور نیت میں استحکام پیدا کریں. نیت کی صفائی یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں تو صرف علم دین ہمارا مقصد ہو، دنیا کا حصول مقصد نہ ہو. یہ پہلا قدم طلباء کے لیے، اسلام کو پڑھنے والوں کے لیے
دین پڑھنے والوں کے لیے یہ پہلا قدم اتنا مشکل ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم علم پڑھیں، علم دین پڑھیں تو مقصد دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی نہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا علم ہے اس علم کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو علم کا مقصد صرف رضا الہی اور تبلیغ دین حق ہو تو یہ صحیح معنوں میں وہ طالب علم ہے، اور صحیح معنوں میں وہ ان فضائل کا مستحق ہے جو فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت نے کہا کہ استحکام نیت بھی ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع میں آتے ہیں، ہماری نیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، خالص ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے آنکھیں ہماری کھلتی ہیں اور جیسے جیسے دنیا کی چکا چوندھ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ہم دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے طلباء، اچھے خاصے ذہین و فتین طلباء، اچھے خاصے دیندار طلباء جو دنیا میں علم کی خدمت کر سکتے تھے، جو دنیا میں دین کی اشاعت کر سکتے تھے، جو دنیا میں انسانیت کی تبلیغ کر سکتے تھے اور جو دنیا میں رضا الہی کا کام کر سکتے تھے، وہ آگے بڑھ کر کے ان کا مطمع نظر بدل جاتا ہے۔ اب ان کی نظر کتابوں سے ہٹ جاتی ہے، اب ان کی نظر دین سے ہٹ جاتی ہے اور پھر دنیا کی طرف اور معاش کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا معنی یا دنیا حاصل کرنا یہ کوئی بری چیز ہے، دنیا کا معنی اور دنیا حاصل کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کو کمانے کی صلاحیت تو بالعموم ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان انسانوں میں وہ انسان بہت منتخب ہوتے ہیں، بہت چنندہ ہوتے ہیں، بہت سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں بڑے منتخب و بندے ہوتے ہیں جن کے اندر علم کے حصول اور علم کی اشاعت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جن بچوں کے اندر، جن لوگوں کے اندر علم دین کے حصول کی صلاحیت اور علم دین کی اشاعت کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ کم ہوتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، یہ چنندہ ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے ہیں جو مدارس کا رخ کرتے ہیں اور اپنی نیت کو صاف کرتے ہیں۔ اگر یہ چنندہ بندے، اگر یہ منتخب بندے بھی اپنا مطمع نظر دنیا بنا لیں، پھر عام مسلمانوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پھر عام مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ عام مسلمانوں نے اپنی زندگی کو خود اپنے دم خم پہ حاصل کیا ہے، انہوں نے دین کے نام پہ کسی تعاون اور چندے سے استفادہ نہیں کیا ہے، اور ہم لوگوں کا جو ہم لوگ مدرسے میں پروان چڑھتے ہیں، ہمیں قوم کے پیسوں پہ، قوم ہمیں پیسے دیتی ہے، قوم ہمیں چندے دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے، ہماری قوم مسلم اس لیے چندے دیتی ہے، اس لیے تعاون کرتی ہے کہ ہماری قوم جانتی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو ایسے ہونا چاہیے جو علم کی خدمت کریں۔ تو گویا قوم نے جو صدقات و عطیات دیے مدارس کو، اس نیت، ان کی نیت اچھی تھی کہ علم کی اشاعت ان کی نیت تھی۔ قوم نے، عام مسلمانوں نے دنیا کمایا، اس دنیا سے دین کے سپورٹ کی، دین کی مدد کی نیت سے انہوں نے تعاون کیا، ان کو ثواب مل گیا، ان کو ثواب مل گیا اس کا، ان کی نیت اچھی تھی۔ لیکن ہم لوگ اگر اس تعاون سے پلنے کے بعد، اس تعاون سے بڑھنے کے بعد، اس سے روشنی حاصل کرنے کے بعد، اس سے علم سیکھنے کے بعد، اور بسا اوقات ان مدارس اسلامیہ کا احسان ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بچے کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوں تو انہیں موجودہ زمانے کے جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کا احسان ہے جنہوں نے اپنے دروازے کو، مدارس نے اپنے دروازے کو بلا تفریق سب کے لیے کھول دیا ہے۔ امیر کا بچہ ہے چلا آئے، غریب کا بچہ ہے چلا آئے، جو فیس دے سکتا ہے وہ بھی چلا آئے، جو فیس نہیں دے سکتا وہ بھی چلا آئے۔ قوم کے عطیات اسی لیے آتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں اور علم دین اشاعت کریں۔ لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہم مجرم ہوں گے، اگر طلبہ نے، اگر علماء نے اس میں کوتاہی کی تو وہ مجرم ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، وہ اپنی قوم کے سامنے مجرم ہوں گے کہ جس قوم نے ان کے تعاون، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظام کیا، ہم اپنی قوم کی امیدوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو مدرسے میں آئے
وہ اعلیٰ درجے کا محدث ہو جائے، اعلیٰ درجے کا مفسر ہو جائے، اعلیٰ درجے کا محقق ہو جائے، اس میں یقیناً ایک چھوٹی سی جماعت ایسے ہوتی ہے، انہی علماء میں، انہی طلباء میں ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی ہے جو اعلیٰ درجے کے محدث ہوتی ہے، مفسر ہوتی ہے، مفکر ہوتی ہے، ایک چھوٹی جماعت نکلتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ طالب علم جو مدرسے میں آیا اس میں سے ہر طالب علم اس اہلیت کا، اس صلاحیت کا مالک ہو جائے، لیکن تقریباً ہر طالب علم کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق علم دین کی اشاعت کرے۔ وہ کسی کھیڑے، کسی گاؤں میں جا کر کوئی مسجد پکڑ لے، وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارے، لیکن عام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سکھائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشخبری، اس مژدہ، اس بشارت کا مستحق ہو جائے۔ ایک شخص گاؤں کھیڑے میں اگر قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو وہ عام انسان نہیں ہے، وہ پیغمبر کی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے عام مسلمانوں تک۔ اس کو کبھی بھی کسی وقت اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے دولت مندوں کی دولت دیکھ کر کے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اسے دنیا داروں کی چمک دمک دیکھ کے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے اسے کہ وہ پیغمبر کی امانت کو دوسروں تک، چاہے 4 لوگوں تک، چاہے 10 لوگوں تک، کچھ لوگوں تک وہ پیغمبر کی امانت کو، قرآن کی تعلیم کو، رسول اللہ کی اخلاقیات کو پھیلا رہا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اسے اپنے مقام و مرتبے کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور یہیں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ اس فلسفے کا ادراک ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ کی ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے جو ولایت چلی تھی، جو خلافت چلی تھی، اس کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک خلافت ظاہری جو نظام حکومت و سلطنت پہ بیٹھنے والوں نے اس میں سے کچھ لوگوں نے اس ظاہری خلافت کو سنبھالا، اور ایک خلافت باطنی جو اولیاء کی وراثت ہے اور علماء کی وراثت ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اخلاص نیت کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ، جو لوگ بھی کسی بھی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ بظاہر کتنوں مفلس نظر آئیں، وہ بظاہر کتنوں بے حیثیت نظر آئیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ علم رسالت کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں تو یقیناً انہیں خلافت باطنی حاصل ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باطنی خلفاء ہیں جو علم رسالت کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور استاذ مکرم نے ایک چیز اور بتائی، علامہ مصباحی صاحب نے اپنے مقدمے میں ایک بات اور بتائی کہ جو ہمارے طلباء ہیں، مدارس کے جو طلباء ہیں، یہ آئے ہیں، آج طالب علم ہیں، آج بچے ہیں، آج گھبراہٹ ہے، کل وہ عالم ہوں گے، کل فاضل ہوں گے۔ عالم و فاضل جب ہو جائیں گے تو ان کے سر پہ ایک بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دین کی اشاعت کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جب وہ کھڑے ہوں گے معاشرے میں تو انہیں اسلام کے خلاف اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں دین حق کے خلاف سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں اہل بدعت کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہمارے طلباء کو سوچنا چاہیے کہ یہ مدت تعلیم جو مختصر سی 7-8 سال کی جو مدت تعلیم ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا بہت آسانی سے، لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری آنے والی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں قرآن بھی پیش کرنا ہے، سنت بھی پیش کرنا ہے، تعلیمات پیغمبر بھی پیش کرنا ہے، اور اہل باطل کے اعتراضات کا دنداں شکن جواب بھی دینا ہے۔ اب جب ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کا استعمال کس خوبصورتی سے اور کس منصوبہ بندی سے کرنا ہوگا۔ یہ 8 سال یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، کھیلتے کودتے ضائع ہو جائیں گے، اور بہت سارے طلبہ ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں ابھی سے سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ضائع چلا جائے اور وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے ویسے تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نظام الاوقات مرتب کرے، کس وقت کیا کرنا ہے وہ اپنا نظام الاوقات مرتب کرے، اور صبح کیا کرنا ہے، صبح کی پلاننگ سے زیادہ اہم ہے رات کی پلاننگ۔ صبح اٹھ کے کیا کریں گے
یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ شام میں، رات میں آپ کب سوتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں. آپ اس وقت سوئیے کہ صبح ہوتے آپ کی نیند مکمل ہو جائے اور صبح ہوتے ہی آپ چاقو چوبند رہ کر کے اپنا کام شروع کر دیں. تو ٹائم ٹیبل، تنظیمی اوقات تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ٹائم مینجمنٹ پہ جن کی نظر ہوتی ہے. لیکن بطور خاص طلباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ یہ حصول علم کی مدت ان کے پاس 7-8 سال ہے، جو رسمی مدت ہے یہ گزر جائے گا، اس لیے ہمارا وقت ضائع نہ جانے پائے. ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، تنظیمی اوقات کریں. اور تنظیمی اوقات کے ساتھ اپنا ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنے دیوار پہ، اپنے کمرے میں ایک اپنا نظام الاوقات بنا لے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت سونا ہے، کھیلنا ہے، سارا نظام الاوقات بنا لے. اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ جو چیلنج آنے والا ہے وہ بڑا ہے، یہ مدت تعلیم چھوٹی ہے، اس مختصر مدت تعلیم میں ہم بہت بڑے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے ہم اپنا نظام الاوقات جب مرتب کر رہے ہوں تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو درس نظامی ہے، جو ہمارے مدرسے کی جو چند کتابیں ہیں، اسلام کی ساری کتابیں تو 8 سال میں آپ کو نہیں پڑھائی جا سکتی. یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ کچھ کتابیں اتنی پڑھائی جاتی ہیں آپ کو کہ بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ یہ مدرسوں میں اتنا پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ عالم بن سکیں، اس کے بعد فراغت کے بعد عالم بن سکیں. آپ کو عالم بنایا نہیں جاتا ہے، عالم بننے کی صلاحیت آپ کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہے. تو آپ یہ جو کچھ نصاب میں شامل ہے اس کو اتنی محنت سے پڑھیے کہ آپ عالم مستقبل میں مزید مطالعہ و تحقیق کر کے صحیح معنوں میں عالم بن سکے. اس کے علاوہ علامہ مصباحی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو باطل کے اعتراضات ہیں، جو اسلام کے خلاف جو اعتراضات آنے والے ہیں، جس کا جواب آپ کو دینا ہے، ان اعتراضات کے جواب کو دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غیر درسی مطالعوں پہ آپ کی نظر ہو، اور خاص طور پر بقدر ضرورت مغربی علوم و فنون پہ آپ کی نظر ہو. استاذ مکرم علامہ محمد احمد مصباحی یہ بات 1983 میں لکھ رہے ہیں. 1983 میں 45-46 سال کا زمانہ ہو گیا. 1983 میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ طالب علم کو مغربی علوم پر بھی بنیادی طور پہ نظر ہونا چاہیے. اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کے طلباء کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور ذرا سی کوتاہی ہمیں علم کے راستے سے کاٹ کر کے اور وراثت نبوی کے اس سنہرے اور ذری سلسلے سے کاٹ کر کے ہمیں کہاں پہنچا دے گی ہمیں اندازہ نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کو پڑھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.